ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی، اور ٹچ کرنے والے کے جو بیہیویئر ہے اس کو جاننے کے بارے میں۔ آپ کے بچے کو، کیونکہ ٹچنگ از اے پارٹ آف لائف، ہر کوئی بچے کو ٹچ کرتا ہے۔ ہم پیار سے، ماں باپ جو ہیں وہ بچے کو ٹچ کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ ہم ہگ کرتے ہیں، موسٹلی ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے کلاس فیلوز کو اسی طرح ہگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ گرو کریں گے ان کو اس کے بارے میں اویئرنیس دینا ضروری ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے کلاس فیلو کو ہگ کرنا ہے، آپ ان سے کتنا فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ پھر جب ٹچنگ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے میں ایک روٹین ہے، پیار سے گولو مولو سے بچے ہوتے ہیں ہیلدی سے، تو ماں باپ پاس سے گزرتے ہوئے بچے کو بلا وجہ میں بھی ایسے کر کے ٹچ کر دیتے ہیں، ان کی بمپی پہ چپت لگا دیتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پیار سے ہو جاتی ہیں، ماں باپ کرتے ہیں۔ لیکن جب بچہ عادی ہوتا ہے اس ایٹیٹیوڈ کا، تو باہر اگر اس کو کوئی ابیوز کرتا ہے یا اس کے ساتھ غلط ارادہ سے اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو بچے کو اس کا نالج نہیں ہوتا۔ تو یہ اویئرنیس جو ہے وہ بچے میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کس نے آپ کو اچھی نیت سے ٹچ کیا اور کس نے برے ارادہ سے ٹچ کیا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں، اگر کسی بچے کو بیڈ ٹچ کیا جاتا ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ شیئر نہیں کرتا، تو اس طرح کے پرابلمز کا بچے کی ذہنی صحت پہ کس طرح کا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ والدین سے بہتر کوئی بھی جج نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ جج کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو ڈیلی یعنی روزانہ کی بنیادوں پہ آبزرو کیا کریں۔ صحیح۔ آپ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ عام روٹین سے ہٹ گیا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ اب لوگوں سے اس طرح نہیں گھلتا ملتا جیسے پہلے گھلتا ملتا تھا، بالکل، یا کسی مخصوص شخص کے آنے پہ وہ دوڑ کے کمرے میں چلا جاتا ہے، صحیح، یا اگر آپ رات کو اس سے کہتی ہیں کہ بیٹا جا کے لائٹ آن کرو، وہ لائٹ آن نہیں کرنے چاہتا، کہتے ہیں میں اندھیرے میں نہیں جاؤں گا، یا کسی مخصوص جگہ جانے سے وہ بار بار انکار کرتا ہے۔ ایک اچھا 7-8 سال کا لڑکا یا لڑکی آپ سے کہے کہ امی آپ میرے ساتھ ٹوائلٹ تک چلیے، بار بار کہ جبکہ اس سے پہلے وہ ٹوائلٹ اکیلے جا رہا تھا، نارمل رویہ تھا اس کا۔ صحیح۔ تو آپ کے ذہن میں فوراً ریڈ لائٹ آن ہو جانی چاہیے کہ کل تک تو میری بیٹی آرام سے ٹوائلٹ جاتی تھی، آج کیوں انسسٹ کر رہی ہے کہ میں نے ٹوائلٹ آپ کے ہی ساتھ جانا ہے۔ صحیح۔ تو آپ اس سے باتوں باتوں میں پوچھیں گے کہ بیٹا ٹوائلٹ میں ایسا کیا ہوا تھا۔ دیکھیے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ اگر دوستانہ رویہ رکھیں گے اور بچوں کے معمولات پہ یعنی کہ ان میں کوئی تبدیلی آ رہی ہو، وہ ٹانگوں کے درمیان کو سکیڑ کے چل رہا ہو۔ میری پریکٹس میں ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ماں نے مجھ سے کہا کہ میں ایک MBBS ڈاکٹر بھی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میری بچی کو یورینری انفیکشن ہے، وہ ٹانگوں کو دبا کے رکھتی ہے اور وہ بار بار ہاتھ لگاتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یورین ٹیسٹ کروا لیتے ہیں۔ میں نے بچی کا یورین ٹیسٹ کروایا، وہ نارمل رپورٹ تھی۔ صحیح۔ اور میں نے ماں سے کہا کہ اس کو پانی وانی زیادہ پلاؤ، ہو سکتا ہے کوئی اس کو پرابلم ہو رہی ہو، صحیح، اور آبزرو کرو کہ کیا ہے۔ ماں نے جب اس کو آبزرو کیا اور بچی سے پیار محبت سے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ ان کے گھر میں ایک سرونٹ تھا جس نے بچی پر غلط اٹیمپٹ کیا تھا، اور بچی اتنی دہشت اور اس کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ تو بچی اتنی دہشت زدہ ہو گئی تھی کہ لیکن وہ چونکہ ماں ایجوکیٹڈ تھی، عقل مند تھی، اس نے یہ دیکھ لیا کہ اس کی بچی جو ہے وہ اپنی ٹانگوں کو بہت سختی سے جوڑ کے رکھتی ہے، تو شی فیلٹ کہ اس کو مجھے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے اس بچی کی سائیکو تھیراپی کی، اس کو سمجھایا، ماں نے بھی اس سے بات چیت کی کہ ایسی کوئی بات نہیں بیٹا، اگر آپ کو کسی نے ہاتھ لگایا ہے تو آپ مجھے بتاؤ۔ صحیح۔ اس کو پکچرز کی مدد سے، اگر وہ بچی بول نہیں رہی تھی وہ بیکاز سن ہو گئی تھی، تو کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ بات کرنا جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو
آپ اگر جب بھی دیکھیں کہ بچے کے روٹین میں جیسے وہ پہلے آپ کے قریب نہیں سونے کی کوشش کرتا تھا، اپنے بستر پہ سوتا تھا، اچانک اس نے ضد کرنی شروع کر دی کہ میں آپ کے کمرے میں ہی سوؤں گا، امی میں آپ کے پاس سوؤں گا، یا ابو میں آپ کے ساتھ سوؤں گا. صحیح. تو اگر وہ بار بار یہ کرے تو پھر، اور گھر میں کافی سارے لوگ رہ رہے ہیں، اور اسپیشلی اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو آپ کو بہت الرٹ رہنا ہوگا، کیونکہ یوٹیوب وغیرہ پر ان کے ایلڈر کزنز وغیرہ اس طرح کی پکچرز، ایون بہت ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے سگے رشتوں کو بھی ان چیزوں میں انوالو ہوتے دیکھا ہے. تو لڑکا ہو یا لڑکی، اس کا ذہن بہت بری طرح منتشر ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت انسیکیور فیل کرنے لگتا ہے. صحیح. تو ہمیں پھر اس بچے کی مینٹل ہیلتھ پر فوکس کرنا ہوگا. پیرنٹس کو بھی ہمیں سائیکو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. پیرنٹس کی سائیکو ایجوکیشن بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ الٹا سم ٹائمس ہوتا کیا ہے کہ پیرنٹس بچے کو بلیم کرنے لگتے ہیں کہ تم ان کے قریب گئے کیوں تھے. صحیح. سمپل سی مثال ہے، اگر کسی لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ تم اس جگہ گئیں کیوں تھی؟ کیا بھائی کسی لڑکی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ مینار پاکستان پہ جا سکے، داتا دربار جا سکے، یا بس میں چڑھ سکے؟ آپ کیوں اس کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ گئی ہے؟ صحیح. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر سوشل پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں اگر والدین بچوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، بالکل، تو آپ الٹا بچے کو بلیم کر رہے ہیں. اور دوسری چیز ہمارے ہاں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، ایسے کپڑے پہنو گے تو یہی ہوگا. ایگزیکٹلی. موسٹلی بلیم جو ہے وہ کپڑوں پہ، گلی میں نکلتی ہو تو اس طرح چلتی ہو. بالکل، میں بالکل آپ سے اتفاق کروں گی. بہت ساری لڑکیوں نے یونیورسٹی میں اس طرح کے لباس پہننے شروع کر دیے جو ان کو بہت زیادہ کور رکھتے ہیں. ہم ایک بہت سخت گرم ملک میں رہتے ہیں، ہماری کلاسیں ایئر کنڈیشن نہیں ہوتی، لیکن جب میں نے ان بچیوں سے پوچھا کہ ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہم تو نارمل شلوار قمیض اور دوپٹہ لے کر آتے تھے، اور پراپر مطلب کوئی فکر نہیں کور کرتے ہو اپنے آپ کو. تو انہوں نے کہا میم لوگ ہمیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں، بس میں ہمیں اس طرح سے دیکھتے ہیں یا ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، چاہے گرمی ہی لگے چاہے کچھ ہو، ہمیں اپنے آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ تو بالکل، یہ بالکل سوچنے والی بات ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح سے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، خواتین کو بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. میم ابھی ہم نے بات کی کہ بچوں کو ان کے باڈی پارٹس کے بارے میں، اور جب وہ گرو کریں گے تو ان کا جسم کس طرح سے دکھے گا اس کے بارے میں بات کی. تو دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ بچوں کو کیونکہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے تو وہ ان کے جسم میں آنے والی چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں جو ایکچولی ان کے جینڈر سے بلانگ نہیں کرتی، ہارمونس کا اس طرح کا ڈسبیلنس ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں. تو اگر ان کو ٹائم سے جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا، اگر پیرنٹس ان کو پراپر ڈاکٹر کے پاس چیک اپ نہیں کرواتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ بہت سارے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں جو آگے چل کے بچے کی پوری لائف کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. اور آج کے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ان میں سے جو بہت کم مطلب 1 یا 2% جو ہیں وہ اوریجنل ہوتے ہیں، باقی جو ہیں وہ انہوں نے یا تو ان کے میڈیکل پرابلم ہوتے ہیں جو کہ اگر ٹائم سے دیکھا جاتا ان کو تو وہ میڈیکلی ٹھیک ہو سکتے تھے اور وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتے تھے. تو یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ بچوں کو ان کے باڈی سٹرکچر کے بارے میں، اور جب ان کی باڈی جو ہے وہ گرو کرے گی اس کے بارے میں پورا نالج ہونا چاہیے. اگر کچھ چینج ہو رہا ہے تو فوراً اپنے ماں باپ سے ڈسکس کریں. یہ نہ سوچیں کہ ہم الٹے سوتے ہیں تو اس لیے شاید پین ہو رہا ہے، یا ہم نے کچھ وزن اٹھایا اس کی وجہ سے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ. اچھا دیکھیں رخسانہ، بات یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو ایک نارمل فیز کے بارے میں بتا دیا کہ لڑکی میں یہ تبدیلی آئے گی، لڑکے میں یہ تبدیلی آئے گی. بالکل. اگر اس سے ہٹ کے کوئی تبدیلی آتی ہے، مثال کے طور پہ لڑکیوں کے چہرے پہ بال آنا، موٹے بال آنا، صحیح، ٹھیک ہے،
یا ان کے جو ماہانہ معمول ہے اس میں فرق پڑنا، صحیح، 2 3 مہینے کا، اور خاص طور پہ اگر یہ فرق جو ہے 16 سال کی عمر کے بعد تک برقرار رہتا ہے، صحیح، اور چہرے پہ بالوں کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے، یا اسی طرح کسی لڑکے میں بریسٹ ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے، صحیح، تو والدین کو الرٹ ہو جانا چاہیے. صحیح، ان کو بچے کو کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے دکھانا چاہیے، اس کے ٹیسٹ کروانا چاہیے. بالکل. جہاں تک ٹرانسجینڈر کا تعلق ہے، ٹرانسجینڈر کے بارے میں یہ بات کہوں گی کہ جو اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے بالکل کہ آپ کے گھر میں اگر ایسا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو برائے مہربانی اس کو ایکسیپٹ کیجیے. صحیح، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ٹرانسجینڈر بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جب اللہ نے ایک چوینٹی کو بھی بلا وجہ نہیں پیدا کیا تو وہ ٹرانسجینڈر کو بلا وجہ کیوں پیدا کرے گا؟ یہ ایک سائنٹیفک چینج، سائنٹیفکلی ان کی باڈی میں کچھ ایسے چینج آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے کچھ پارٹس صحیح طرح گرو نہیں کر پاتے ہیں. صحیح، لیکن اگر 2 سال کی عمر تک والدین یا پہلے ہی سال میں پتہ چل جاتا ہے تو وہ فوری طور پہ کسی اس چیز کے ماہر سرجن کے پاس جائیں. صحیح، وہ بچے کے فل ایگزامینیشن کے بعد ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، طے کر سکتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کو مرد کے سائڈ پہ اس کو آپریشن کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے یا عورت کے سائڈ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو اس کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے، کوئی عام ڈاکٹر نہیں کرے گا، اس کا فیصلہ وہ ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کریں گے. آپ لوگ عام سول ہاسپٹل بھی جا سکتے ہیں، چھوٹے بچے کو لے کے جناح ہاسپٹل جا سکتے ہیں، سب سے بڑھ کے NICH جا سکتے ہیں، جہاں پہ بچے کی یہ چیز آئیڈینٹیفائی ہو کر آپریشن ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بالکل وہ ناقابل علاج ہے تو بھی آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو سڑکوں کسی کے حوالے، کسی گرو کے حوالے آپ نے نہیں کرنا ہے. صحیح. اس بچے میں کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ ہوتی ہے. وہ بہت اچھا درزی بن سکتا ہے، وہ بہت اچھا میک اپ آرٹسٹ بن سکتا ہے. ہمارے پاس کئی میک اپ آرٹسٹ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. ہم ان کو کوئی بھی اسکل سکھا سکتے ہیں. صحیح. جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو انسان سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. ان کو ایک جاندار سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ فزیکلی جیسا بھی ہے، ایک تو بات یہ کہ آپ اس کی ٹریٹمنٹ کروا کے اس کی پوری زندگی جو ہے اس کا فیوچر محفوظ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو نہ آپ کو شرمندگی اٹھانے پڑے گی، نہ آپ کے بچوں کی زندگی جو ہے وہ خراب ہوگی. اور اگر ان کیس ایسا کیس ہے جس کی ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں ہے تو وہ آپ کے وجود کا حصہ ہے. جس طرح آپ نے اپنے نارمل بچوں کو پیدا کیا ہے اسی طرح وہ بچہ بھی جسم رکھتا ہے، جان رکھتا ہے، احساسات رکھتا ہے. آپ اس بچے کو اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پہ، کیونکہ یہ جو ساری چیزیں ہیں کسی کو دے دینا، یہ کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دینے والی بات ہے. آپ اپنے بچے کو، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی یا ظلم کریں. یہ جو چیز ہے یہ باقاعدہ لٹرلی ظلم کہلاتی ہے اور آپ اپنے بچوں پہ ظلم نہیں کر سکتے. نہ اس کا آپ کو کوئی حق ہے اور نہ آپ کے جو جذبات ہیں بینگ پیرنٹ وہ اجازت دیتے ہیں. میم ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سیکس ایجوکیشن ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بات کر لی کہ یہ ہے اس کا ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل اگر آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں، ٹی وی پہ دیکھیں، صحیح، ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ ہو رہے ہیں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. ساحل ہو گئی، کومپل ہو گئی، یہ تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں ان کے پاس ڈیٹا بھرا پڑا ہے. ان کے بچوں کے اوپر ہر قسم کا تشدد بھی کیا جا رہا ہے اور سیکشل ہیراسمنٹ بھی کی جا رہی ہے اور سیکشل ابیوز بھی کیا جا رہا ہے. صحیح. تو آپ بچے کو اس سے بچانے کے لیے سیکس ایجوکیشن بہت ضروری ہے. بچے کو پرائیویٹ پارٹ باڈی کے کون سے ہوتے ہیں، پرائیویٹ پلیس کون سی ہوتی ہے کہ جہاں پہ وہ اپنی قمیض اتار سکتا ہے. وہ نیکڈ کس کے سامنے ہو سکتا ہے؟ صحیح. وہ ہر کسی کے سامنے نیکڈ نہیں ہو سکتا.
کون سا ایسا حصہ ہے جس کو وہ خود چھو سکتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں چھو سکتا. صحیح. میں ایک اور بہت اہم چیز بتاتی ہوں جو شاید ہمارے معاشرے پہ جس پہ بالکل بات نہیں کی جاتی ہے، وہ ہے میسٹربیشن، یعنی سیلف انجوائمنٹ. تو والدین جو ہیں اس چیز پہ بھی نظر رکھا کریں کہ بچہ جو ہے وہ سیلف انجوائمنٹ تو نہیں کر رہا ہے. اس چیز کو بھی آپ سیکس ایجوکیشن کے ہی ذریعے بچے کو پریونٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی مینٹلی چیلنجڈ شخص کے لیے یہ ایک وے آؤٹ ہے تو اس کو کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. صحیح. اور جہاں بات ہم نے کی کہ اس ساری ایجوکیشن کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تو جب بچہ اویئر ہے آپ کا تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کو ٹچ کر رہا ہے تو اس نے کس طرح سے اپنے ارد گرد مدد کے لیے کسی کو بلانا ہے، اس نے کس طرح اس سے بچانا ہے خود کو. ابھی میں 1-2 دن پہلے فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں ٹیچر بچوں کو بریف کر رہی ہیں، وہ گود میں بچے کو اٹھاتی ہیں، اس کو پیار کرتی ہیں، اور پھر وہ پہلے وہ اس کو گڈ ٹچ دے رہی ہیں، اور پھر اچانک سے انہوں نے اس کو بچے کو بیڈ ٹچ کرنا شروع کر دیا. تو کیونکہ بچے کو ٹیچر نے دی ہوئی تھی یہ پوری پراپر ٹریننگ دی ہوئی تھی، بچے نے فوراً ٹیچر کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا اور اس نے خود کو ٹیچر سے چھڑانا شروع کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں آپ کو اپنے تعلیمی اداروں میں، گھروں میں باقاعدہ اس کو میں یہ کہنا چاہوں گی میم کہ اگر آپ اس کو باقاعدہ ایک پریکٹیکل ایکسرسائز کر کے اپنے بچے کو بتائیں تو بچے کے لیے یہ وہ زیادہ اپلیکیبل ہوتا ہے اور زیادہ بہتر طور پہ وہ خود کی حفاظت کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں میں ہم نے ایک پروگرام دیکھا، میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی جس میں ایک ٹیچر جو ہیں وہ باقاعدہ کلاس میں پوری جس طرح ہم میتھ اور انگلش اور سائنس پڑھاتے ہیں اس طرح انہوں نے باقاعدہ ایک پوری پریکٹیکل ایکسرسائز بچوں کو کروائی گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ پہ. انہوں نے ان کو بتایا کہ میں آپ کو یہاں ٹچ کروں گی تو آپ نے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. اور مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی میم کہ وہ 4 سال سے کم عمر کے بچے تھے، 4 سے 5 سال سے کم عمر کے بچے تھے، اور جب ٹیچر ان کو ٹچ کرتی تھیں تو وہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرتے تھے جس طرح سے ان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کو ہیلپ مل سکے اور وہ خود کو اس ایکشن سے سیف رکھ سکیں. یہ چیز جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کو بھی گھر میں پریکٹیکل کرنا چاہیے اپنے بچوں کو پریکٹیکل، کیونکہ ہم بچے کے ساتھ جب کھیلتے ہیں تو بچے کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے آگے سے اگر باپ نے ہمیں باکسنگ کر رہے ہیں تو وہ کس طرح سے باپ نے مارا تو ہم نے اس کو پورے زور سے کس طرح مارنا ہے. جب بچہ پریکٹیکل کرتا ہے تبھی وہ سیکھتا ہے. تو میں تو یہ بات پریفر کروں گی کہ بچے کو پریکٹیکل اس کے ساتھ کریں اور پھر اس کو پریکٹیکل ریئیکٹ کرنا سکھائیں. آپ اگر کچھ اور مزید اس میں کوئی بات ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کی طرف چلیں گے. رخسانہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایسی ایجوکیشنل ویڈیوز، ایسی ایجوکیشنل سوشل اسٹوریز والدین خود ڈھونڈیں اور بچے کو ساتھ بیٹھ کے دکھائیں. بالکل. اور تاکہ ان کو ان سب چیزوں کے بارے میں پہلے سے آگاہی ہو. ایک دفعہ خطرہ سامنے آ گیا تو پھر کچھ کرنا ممکن نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ جو ہمارے بچے جو کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ان مسائل کا شکار زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ان کو ایک آسان شکار سمجھ لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے اپنی بات کسی کو بتا نہیں سکتے ہیں، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکیں گے، تو ہمارا جو دل چاہے ہم ان کے ساتھ کریں. ان کو بعض جگہوں پہ تو دیہاتوں میں یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ چین باندھی ہوئی ہے اور ان بچیوں کے ساتھ غلط چیزیں کی جا رہی ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ وہ بچیاں ذہنی معذور تھیں، انٹلیکچولی ڈسیبل تھیں، وہ کہیں کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں. تو ہمیں ان چیزوں پہ بہت ویجیلنٹ رہنا ہے، اپنے معاشرے کو ایک صاف ستھرا معاشرہ بنانا ہے جہاں پہ لوگ اس پہ صحت مند انداز میں گفتگو کریں، ہچکچائیں نہیں. اور بچوں کے سب سے اچھے دوست ہم والدین کو ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ میم. آپ نے ایک اور ٹاپک جو ہے وہ ہمارے لیے کھول دیا ہے کہ ہم بات کر سکیں کہ کس طرح سے بچوں کو یا خواتین کو یا ایون آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں لڑکے بھی جو ہے وہ ان کو بھی مس یوز کیا جا رہا ہے.
تو اس چیز کو جو ہے اس بارے میں اویئرنیس کے لیے کہ یہ کیا مسائل ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کیا کیا رائٹس ہیں، اگر آپ کو کوئی بندہ جو ہے وہ اس طرح سے آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو آپ کے پاس رائٹس ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو آپ کو بتانا ہی ہے. بالکل. کیسے بتانا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے لیے ہیلپ کس طرح سے ارینج کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس مشکل گھڑی میں خود کو محفوظ رکھنے کے طریقے کر سکتے ہیں. آج کے لیے ہمارا اتنا ہی پروگرام ہے، ہمیں اجازت دیں. بہت سی چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنی ہے، اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں ایک اور ایپیسوڈ کریں گے جس میں ہم دکھائیں گے، آپ سے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے معاشرے میں موجود لوگ جو ہیں وہ انہی چیزوں کو، جو ایک خوبصورت زندگی کا ایک خوبصورت حصہ ہے، سیکس جو ہے ایک خوبصورت حصہ ہے، اگر وہ جائز طریقے سے اور لمٹس میں رہ کے کیا جاتا ہے اور جائز عمر میں ہوتا ہے، اس خوبصورت حصے کو بدنما اور زندگی کا داغ بنا دیتے ہیں. اس ٹاپک پہ ہم پھر دوبارہ ایک پورا پروگرام کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر سلمیٰ صاحبہ کو اجازت دیں. پھر ملیں گے. خوش رہیں اور خوش رکھیں اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اجازت. گڈ بائے ٹو ایوری ون. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.